جو بھی کام برا ہے وہ فحشا میں داخل ہے. فحشا، اب یہ فحش کا جو لفظ آتا ہے عربی میں، عام طور پر اردو میں اس کا متبادل جو لفظ آتا ہے وہ بے حیائی، بے شرمی. بے حیائی بے شرمی کے معنی میں آتے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ فحشا کا لفظ بڑی وسعت رکھتا ہے معانی میں، اور فحشا کا مطلب یہ ہے کل خبیث، ہر وہ چیز جو بری ہو وہ فحشا ہے. کل خبیث من قول و فعل، زبان سے کوئی بری بات نکالنا یہ بھی فحشا ہے، اور اپنے اعضائے جسم کے ذریعے کوئی برا کام کرنا یہ بھی فحشا ہے. اب زبان سے بری بات نکالنے کا مطلب کیا؟ ایسی بات بولنا جس سے کسی کا دل دکھے، مذاق اڑانا کسی کا، اور الگ نام رکھنا، جواڑے نام رکھنے کی جو بیماری ہے لوگوں میں، حرام ہے، یہ حرام ہے. اور آپ دیکھیے ہماری مسلم کمیونٹی میں کیا نمازی اور کیا بے نمازی، کیا جاہل اور کیا پڑھے لکھے، ہر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے. آدمی سامنے سے ہٹتا ہے اور آپ اس کو ایک نام لے کے پکارتے ہیں، حرام ہے. عزیزان محترم، فحشا ہے یہ. آپ جمعے کو جمعہ جا کر خطیب کے سامنے بیٹھ کر منجی ہلا ہلا کے سنتے ہیں، خطیب خطبہ پڑھتا ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور مسجد کے باہر نکل کر آپ اس کو ایک الگ نام سے پکارتے ہیں، اس کو ایک الگ نام سے پکارتے ہیں. عزیزان محترم، حرام ہے. فحشا کا مطلب یہ کہ ہر وہ بری بات جو آدمی زبان سے نکالتا ہے. فحشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر کوئی بہت برا کام کر کے آئیں آپ، یہ مطلب نہیں ہے. زبان سے اگر کسی کو نام بدل کے ایک دوسرے نام سے پکاریں جس میں خراب معنی پیدا ہوتے ہیں، فحشا میں داخل ہے. عزیزان محترم، اگر کوئی گالی دیتا ہے فحشا میں داخل ہے. کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے کسی کا دل دکھتا ہو، فحشا میں داخل ہے. کوئی ہر وہ بات، ہر وہ بری بات جو آدمی کی زبان سے نکلے وہ فحشا میں داخل ہے. اور اسی طرح ہر وہ برا کام جو آدمی کرے وہ فحشا میں داخل ہے. کوئی زنا کرنا فحشا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام فحشا نہیں ہے، یہ مت سمجھیے آپ. اگر آپ ایک ننگا سیریل دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، اگر ایک بے شرمی کے الفاظ پر مشتمل کوئی گانا آپ سن رہے ہیں، ویسے تو میوزک 100% حرام ہے. سب سے پہلے میوزیکل انسٹرومنٹس 100% وہ خود حرام، گناہ کبیرہ ہے. سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ گانا بجانا انسان کے دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے. الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. پھر اس موسیقی کے ساتھ، اس حرام کام کے ساتھ، اس گناہ کبیرہ کے ساتھ دوسرا گناہ کبیرہ آپ اس میں شامل کر رہے ہیں، العیاذ باللہ تعالی. مطلب گناہ پر گناہ جمع کر رہے ہیں. اگر صغیرہ بھی ہے تو بار بار کرے تو کبیرہ بن جاتا، اس معنی میں بول رہا ہوں. عزیزان محترم، اس میں بے حیائی کے اشعار، یہ جو غزلوں کی شاعری ہوتی ہے جس میں عشق مجازی کی واردات کو بیان کرتے ہوئے بے شرمی کی باتیں کی جاتی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ شاعری کے نام پر، غزل کے نام پر، اور اس کو سخن شناسی کے نام پر، سخن فہمی کے نام پر اس کو عمل میں لاتے ہیں. اس طرح کی باتیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں. عزیزان محترم، یہ سب فحشا میں داخل ہیں. کل خبیث من قول و فعل، ہر وہ بری بات جس کا تعلق زبان سے ہو، جس کا تعلق عمل سے ہو، وہ فحشا ہے. اور اللہ رب العزت برے کاموں سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بری گالی دی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات گناہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر وہ بری بات جو زبان سے نکلے جس پر گناہ ہو. مثال کے طور پر جیسا ہمارے کرنول میں کیا بولتے ہیں، اس کو آڑا نام رکھنا بولتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ دوسرا نام رکھنا، اور ایسا نام رکھنا دوسرا نام کے جس میں خراب معنی پیدا ہو. عزیزان میں غیبت میں داخل ہے. سور کا گوشت کھانے سے بڑھ کر گناہ ہے، یہ غیبت آپ کو معلوم ہے. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی خدمت میں ایک شخص بہت حیران پریشان ہو کر آیا. بہت حیران پریشان تھا، پریشانی ظاہر ہو رہی تھی. حاضر ہوا، عرض گزار ہوا، سرکار بہت پریشان ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کو بٹھا کر کہا کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آپ نے اس کو امید دلائی، آس دلائی. فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے، یہ نیکی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے. خیر جو بھی ہے مجھ سے مشورہ طلب کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، طریقہ بتاؤں گا. توبہ کرنے کی طرف آپ نے بلائی تو اس شخص نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا، پریشان ہو گیا ہوں اس لیے. تو خواجہ حسن بصری نے اطمینان کا سانس لیا. آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ تو تم سے سرزد ہوا، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرو اور فوراً توبہ کرو، کیونکہ 4 گواہ اگر تیار ہو گئے تو پھر وہ حدود نافذ ہوتی ہیں. میرے سامنے بولے کسی اور کے سامنے مت بولو اور فوراً توبہ کر لو. اس کے بعد خواجہ حسن بصری نے فرمایا تمہاری ہیبت دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم غیبت کر کے آ رہے ہو، پھر بھی بہت غنیمت ہے یہ کہ زنا کر کے آئے ہو. میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم غیبت کر کے آ رہے ہو. عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ غیبت کا کیسا عام ماحول ہمارے پاس بنا ہوا ہے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے کہ غیبت کس طرح مزے لے کے کی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کے بد پیچھے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. فحشا ہے یہ.
غیبت کیا ہے؟ فحشہ ہے. اور غیبت کا مطلب ہر ایسی بات کسی کے غیاب میں اس کے لیے کہنا کہ اس کے سامنے اگر وہ بات بیان کی جائے تو اس کو برا معلوم ہو، وہ فحشہ میں داخل ہے. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ زنا سے بڑھ کر گناہ غیبت کرنے میں، دونوں گناہ ہے، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آج کل کا ایسا عجیب ماحول ہے کہ ایک بات بولے تو ایک مطلب اس کا نکالا جا رہا ہے. یہ نہیں بولوں کہ غیبت کرنا گناہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک، بہت بڑا گناہ ہے. پہلے 3 مرتبہ بولتا ہوں، آپ سن لیجئے کیونکہ کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بھی پیچھے. زنا کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب بول دیا نا میں. اب اس کے بعد آپ سنیے، غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا اس سے بڑھ کر گناہ ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور کئی قسم کے فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زنا کرنا اشد حرام، سخت ترین حرمت کا کام ہے. بہت زیادہ بری بات، بہت گھناؤنا فعل ہے. لیکن غیبت اس سے بڑھ کر گناہ کیوں ہے غیبت کرنے میں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے میں آدمی کی دل شکنی ہوتی ہے، اور کسی کا دل توڑنا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ بھی گناہ ہے، اس میں کسی کا دل توڑنے کی بات نہیں ہے، اس میں دوسرے فساد ہیں. یہاں پر دل توڑا جا رہا ہے، دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. عزیزان محترم، کسی کا دل توڑنا یہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے. صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذلک 70 مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھا دے تو جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا دل دکھانا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آسانی کے ساتھ غیبتیں کی جاتی ہیں، نام بدل بدل کے پکارے جاتے ہیں. اگر کسی میں بیماری ہے تو آپ درس قرآن کی محفل میں بیٹھ توبہ کر کے اٹھیے. آپ ہر جمعہ کو آپ خطیب سے سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. منہ پہ ہاتھ پھرا کے آپ اٹھ جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. جمعے کو جمعہ آپ غور کریں، کبھی 6666 آیتوں میں سے وہی آیت کیوں تلاوت کی جاتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ھذہ اجمع آیات فی القرآن. معنی کی جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑھ کر جامع آیت یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جمعہ کو ہر خطیب دوسرے خطبے کے بعد عیدین کے موقع پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے. اور اللہ رب العزت یہاں 3 کاموں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ فحشا. فحشا کا مطلب ہے کل خبیث من قول و فعل. جا کر کسی کے گھر میں سے 10,000 چوری کر کے لائے تو برا کام ہے، اور بیچ پیچھے کسی کی غیبت کرے تو برا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جتنا برا کام ہے اس سے بڑھ کے برا کام ہے. وہ بھی بہت برا کام ہے، بہت زیادہ برا کام ہے. یہ بھی اس سے بڑھ کر گناہ کا کام ہے. تو عزیزان محترم، فحشا کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسی بات کرنا کسی کے غیاب میں جس سے اس کا دل دکھے، جو اس کو اچھی معلوم نہ ہو. کل خبیث من قول و فعل، اس کو فحشا کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فحشا کا دامن بہت زیادہ وسیع ہے. اگر مسلمان اس آیت پر عمل کرنے لگیں تو ایٹ اے ٹائم فرد کی بھی اصلاح ہو جائے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. معاشرہ بنتا ہے کس سے؟ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد سدھر جائے تو معاشرہ آٹومیٹک سدھر جاتا ہے. اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے سے اصلاح معاشرہ نہیں ہوتی. اپنے آپ میں تبدیلی لا کر پہلے اپنے آپ کو آدمی بدلے. جس دن آپ نے اپنے آپ کو بدل لیا، سمجھیے اسی دن سے آپ نے اصلاح معاشرہ کا ایک حصہ ادا کر دیا، کیونکہ آپ بھی اس کے ایک یونٹ ہیں. آپ کا سدھرنا معاشرے کے ایک یونٹ کے سدھر جانے کے برابر ہے. اس طرح کے لاکھوں کروڑوں یونٹس ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. تو اس آیت مبارکہ پر اگر مسلمان عمل کرنے لگے تو فرد کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور پورے معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ ہے منکر. منکر کا مطلب کیا ہے؟ تو منکر کے بارے میں بتایا گیا، ما انکرہ الشرع بالنہی عنہ. ہر وہ کام کہ جس سے شریعت نے روکا ہو وہ منکر ہے. یعنی تمام گناہ اس میں شامل ہو گئے. لفظ منکر ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں پورے گناہ داخل ہو گئے. اذان ہو گئی اور آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، منکر ہے. اور اگر اذان دی جا رہی ہے، صحت مند ہونے کے باوجود آپ مسجد میں آنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام میں نے کر دیا، منکر ہے. یہ بے عذر جماعت چھوڑنا منکر میں داخل ہے. اذان سن کر مسجد میں نہ آنا منکر میں داخل ہے. عزیزان محترم، اب بات کو میں پھیلاؤں گا تو ابھی باقی آیتیں بھی باقی. اب سمجھ جائیے آپ کہ ہر وہ کام کہ جس سے شریعت نے روکا ہو منکر میں داخل ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والبغی، سرکشی. اور سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں پر جبر و تشدد کرنا، ان پر اپنی بالادستی قائم کرنا، اپنی سپریمیسی قائم کرنے کی کوشش کرنا. یہ چاہنا کہ فلاں میرے انڈر میں آ جائے، فلاں میرے کنٹرول میں آ جائے، وہ میرا تابع ہو جائے، وہ میرا فرما بردار ہو جائے. لوگوں پر اوور انفلوئنس ہونا چاہنا، تشدد چاہنا، بالادستی چاہنا دوسرے لوگوں پر، اس کو کہتے ہیں البغی.
عزیزان محترم، اس طرح کا زبردستی کا سودا کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ لوگوں پر سختی کرنا، جبر کرنا، تشدد کرنا اور اپنا انفلوئنس قائم رکھنا چاہنا لوگوں پر، تو یہ بغی ہے اور اس سے بھی روکا گیا۔ تو یہاں پر 3 کام ہیں جن سے روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے: الفحشاء، المنکر، البغی۔ فحشاء کا مطلب ہر بری بات اور ہر برا کام، اور المنکر کا مطلب ہر وہ چیز جس سے شریعت نے روکا ہو، جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو۔ بغی کا مطلب لوگوں پر تشدد کرنا، سختی کرنا، لوگوں پر اپنے آپ کو مسلط کرنا اور اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ بغی سے مراد حد سے تجاوز کرنا، تکبر کرنا، ظلم کرنا، حسد کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ عدل کا معنی ہر معاملے میں درمیانہ روی ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، ہر چیز میں میانہ روی رکھنا، یہ کیا ہے؟ در حقیقت عدل ہے۔